قسم یاد اس لیے نہیں فرمائی کہ یہاں صفا اور مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں میزاب رحمت ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے نہیں کہ یہاں مطاف ہے۔ فرمایا میں خدا قسم اس لیے یاد فرما رہا ہوں اس شہر کو، یہ عزت بخش رہا ہوں۔ یہ عزت جس کی قسم کھائی جائے اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیار ہوتا ہے نا جی، ہمیشہ پیاری چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نا جی، یہ اس کے نزدیک اس کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس شہر کو میں نے یہ مقام خدا ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ پرانے یہاں بیٹھو اسی شہر کو جس میں آپ بیٹھے ہو آج، یہ مسجد ہے، لوگ لیل پور کہتے تھے، لیل پور، ٹھیک ہے، ایک انگریز کا نام تھا، لیل پور تھا۔ کوئی شریف کہتا تھا اسے لیل پور شریف، پھر نام بدلا، فیصل آباد ہو گیا۔ آج وہ ہے اس کے اندر کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب جنت کے کسی باغ کے قریب سے گزرو، جنت کے کسی باغ کے قریب سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ فرتو کو میں چرنا ہوتا ہے اصل تو، ٹھیک ہے نا جی، اور ان باغوں سے کچھ کھا لیا کرو، ایسے نہ گزر جاؤ، کھا کر جاؤ، جنت کے باغ کا میوہ کھا کر جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قالو ما ریاض الجنہ، حضور ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں دنیا کے پھلوں کے باغات تو ہیں، اور آپ فرماتے ہو جنت کے کسی باغ کے قریب سے گزرو۔ ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ یہاں کہاں ہیں؟ اس زمین پر جنت کے باغات کہاں ہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا کالا ہلاک الذکر، میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں حلقہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی یاد کرنے والا کوئی بیٹھا ہے، اللہ کا محبوب کوئی اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا وہ جگہ جنت کا باغ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عزت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ یہ عزت اس جگہ کو یہ کس وجہ سے عطا کی جا رہی ہے؟ کیوں مل رہی ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ فرمایا اس لیے کہ خدا کا ذکر، اللہ کی یاد کرنے والا اللہ کا محبوب وہاں رہ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی دائمی عزت دے دی ہے، دائمی عزت دی جا رہی ہے، تو وہ جنت کا باغ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ شہرت، یہ عزت، یہ پروٹوکول ختم ہونے کا نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا آخر کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کو چھوڑنا تو ہر ایک نے ہے یا نہیں چھوڑنا؟ دنیا سے جانا ہے نا، ہر ایک چلے جائیں گے، نیکوکار بھی جائیں گے، بدکار بھی جائیں گے، ایک نہ ایک دن ایک وقت مقرر ہے ہر ایک کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اور دنیا کو چھوڑنے کے بعد آپ سنت کے مطابق غسل کفن دے کر میت کو دفن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سنت طریقہ یہی ہے نا جی، دفن کرنے جاتے ہو، دفن کرنے۔ فرمایا جہاں دفن تو بہت ہونے والے ہوتے ہیں، کافی لوگ، بڑے بڑے قبرستان ہیں، بڑے بڑے مدفون ہیں، لیکن جس جگہ پر اللہ کے کسی محبوب مومن کامل کی قبر بنتی ہے، فرمایا وہ جگہ جہاں وہ زندگی میں بیٹھتا تھا وہ بھی جنت کا باغ، اور انتقال کر کے آیا، اب جہاں اس کی قبر بنی ہے یہ جگہ بھی جنت کا باغ بن گئی، یہ جگہ بھی جنت کا باغ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ قبر کی دو حالتیں ہیں، حفرۃ من حفر النار اور روضۃ من ریاض الجنہ۔
یا جہنم کا گڑھا، کسی کافر بےایمان بدعقیدہ کی قبر ہے تو وہ جہنم کا گڑھا، اور اگر مرد مومن مرد کامل ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے، جنت کا۔ اور ولی کی شان میں کیا فرمایا؟ ولی ہوتا وہی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہے قرآن میں، جو فرمایا ایمان لائے اور تقوی حاصل کرے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کی شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کا دوست ہے، محبوب ہے، وہی محبوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا ولی مومن کامل ہوتا ہے اور متقی پرہیزگار ہوتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے اور برے کاموں سے پرہیز کی وجہ سے، وہ متقی ہوتا ہے، یقیناً اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھے سامنے روضہ اقدس ہے، روضہ مبارک سامنے ہے، تصور کر لو دل میں، ٹھیک ہے جی، روضہ پاک ہے، یہاں پر جو اینٹیں لگی ہیں وہی اینٹیں آپ کے مکان پر بھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ لگتی ہیں۔ جو مستری آپ کے مکان کی تعمیر کرتا ہے وہی مستری ان کی تعمیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ وہی مٹیریل ان پر لگتا ہے، وہی آپ کے مکان پر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر آپ کا مکان تو آپ کا مکان کہلاتا ہے، اور جو اللہ والوں کی بازار پر مکان بناتا ہے وہ روضہ کہلاتا ہے یا نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ روضہ ہے یا نہیں ہے؟ روضہ ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ روضہ کیوں کہتے ہو؟ روضے کا معنی کیا ہے؟ روضے کا معنی تو ہے جنت کا باغ، جنت کا باغ۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے باغ ہوتی ہے، تو اس کی اینٹیں جو لگ جاتی ہیں اوپر وہ قیامت تک کے لیے روضہ کہلاتی ہیں۔ عزت مل گئی کہ نہیں ملی؟ نسبت کی وجہ سے عزت ملی، روضہ کہلایا، باغ باغ۔ ہم روضوں پر جو جاتے ہیں تو یہ سمجھ کر جایا کرو کہ ہم جنت کے باغوں میں جا رہے ہیں، جنت کے باغات کی زیارت کر رہے ہیں۔ کوئی روکتا ہے تو جنت میں جانے سے آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، جنت میں جانے سے۔ میں نے پچھلے دن بھی یہ بات کی ہے، ناراض کوئی نہ ہو۔ ایک وہ بھی تھا کہ جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ میرے آدم کی تعظیم کرو، سجدہ تعظیم ہی تھا نا صاحب، دیا کہ میرے آدم کی تعظیم کرو، انہیں سجدہ کرو، جھک جاؤ، حکم دیا اسے۔ جو فرشتے تھے وہ تو جھک گئے، دیر نہ کی، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور ان میں ایک ایسا بھی نکلا جو اکڑ گیا۔ تھا یا نہیں؟ یہ قصہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس نے ابا واستکبر، قرآن میں ہے، انکار کر دیا، میں نہیں سجدہ کروں گا، میں تعظیم نہیں کروں گا، میں نہیں جھکوں گا، تکبر کیا۔ اور اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے نائب کو، میرے خلیفے کو سجدہ کرو، میرا حکم تھا، میرا حکم تھا، میرا حکم تھا۔ تعظیم آدم کو حکم کس نے دیا؟ حافظ صاحب، آدم علیہ السلام کی تعظیم کا سب سے پہلے حکم کس نے دیا؟ ہاں، آدم کی تعظیم کا حکم نہ ماننے والا تو شیطان بن گیا۔ جو آدم کے اولاد میں اللہ کے ولیوں کی تعظیم کا انکار کرتا ہے وہ کون بنے گا؟ وہ شیطان بنا کہ نہیں بنا؟ فرمایا فخرج، تو نے میرے نائب کی، میرے نبی کی تعظیم نہیں کی، نکل جا جنت سے، نکل جا۔ جو ان لوگوں کی، اللہ والوں کی تعظیم نہیں کرتا نا، جنت میں اگر گئے ہوئے تھے تب بھی نکال دیے گئے، تب بھی نکال دیے گئے، ٹھیک ہے جی، نکل جا۔ اور میں قیامت تک میری تجھ پر لعنت رہے گی، ہے یا نہیں ہے؟ چہرے بتاتے ہیں کہ چہرے پر لعنت ہے یا رحمت ہے، دیکھ لیا کرو، سمجھ جاؤ۔ یقین فرمایا چہرے بتاتے ہیں،
یہ رحمت کے نزول والا چہرہ ہے یا لعنت کے نزول والا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے حق و صداقت کا دیکھنے سے بھی، کون سچا ہے کون جھوٹا۔ نکال دیا۔ اس نے کہا اللہ تو مجھے نکال تو رہا ہے، اب میں رہ تو نہیں سکتا جنت میں، لیکن ایک میری بھی مان لے، مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں ان کو جو بندے کہلاتے ہیں عام، میں ان کو اغوا کروں گا۔ اغوا کیسے کروں گا؟ کہ میں ان کے آگے آؤں گا، ان کے پیچھے آؤں گا، ان کے دائیں آؤں گا، ان کے بائیں، اور ان کو جنت میں جانے سے میں بھی روکوں گا۔ جس جنت سے تو نکال دیا میں ان بندوں کو بھی جانے سے روکوں گا، منع کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی مان گیا الا عبادک المخلصین، اللہ جو تیرے بندے ہوں گے، جو تیرے ہوں گے، تیرے خاص بندے، تیرے مخلص بندے، وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے، وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، وہ جنت کی طرف ضرور جائیں گے، وہ جنت کی طرف جائیں گے، ان کو میں نہیں روک سکوں گا، میرا وعد و نصیحت، میری تبلیغیں ان پر اثر انداز نہیں ہوں گی جو تیرے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، ایک شہر ہے جو کسی ہندو کے نام پر یا سکھ کے نام پر منسوب ہے، وہاں کے لوگ دعوتیں دیتے ہیں کہ چلو، اور راستے میں حضور داتا گنج بخش جس کی زیارت کے لیے سلطان الہند بھی آئے، دنیا کے اولیاء اللہ جھکتے رہے، ہے حقیقت کے نہیں ہے؟ کبھی ان کی طرف جانے کو بھی کہا، ادھر تو روکتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش صاحب کا مزار قدس العزیز کا